अस्सलाम वालेकुम जी। सलामती रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए अल्लाह पाक आप सब पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरी तरफ से तोहफ़ा कबूल कीजिए जी। और मैं आज जी देखा है कितने दिन हो गए, तकरीबन 2-4 दिन हो गए होंगे। तो कमेंट आया है एक अब्दुल रहमान का। उन्होंने जी ये पूछा है कि बच्चे की उम्र 7 महीने है और बच्चा जो है खाता पीता कुछ नहीं है, फीडर नहीं पीता, और उसके बाद जो है ना उसको और क्या है जी, ये सारे जितने मसले आपने बताए हैं, 2-4 मसले और भी बताए हैं। कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, यानी वीक हो गया है, जो कुछ भी समझ लें। क्योंकि कई बहन भाई ऐसे होते हैं ना जिन बेचारों को इंग्लिश भी नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती, सिर्फ पंजाबी आती है, समझ आई। तो बच्चा भी यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और खाता पीता कुछ नहीं है और चिड़चिड़ा हो गया है, रोता है, फीडर नहीं पीता। तो उम्र जो है 7 महीने है। तो बेटा जी ये जितने मोशन वगैरह लगे रहे हैं, उल्टी लगी रही है, वो ठीक है। ये बेटा आपका जो मसला है ना, ये सारा बच्चे को 7 महीने का है। 7 महीने का बच्चा जो होता है ना, वो नए नए दांत निकालने के लिए तैयारी कर रहा होता है। तो सबसे पहले मेरी बात ये सुनते कि बच्चा जब 3 महीने का होता है ना, 3 महीने का पूरा हो जाता है ना, आपने होम्योपैथिक की 21 गोलियां मिलती हैं। तो आपने वो जो है ना गोलियां लेके तो रख लेनी है। 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को बच्चे की जो टैबलेट है वो आपको इनको मुंह में रख दें, वो खुद ही चूस के आगे कर देगा, वो फंसती वगैरह नहीं है, ठीक है। सुबह दोपहर शाम 3-3 गोलियां 3 महीने की उम्र में, तो आपके बच्चे को ये मसले मसाइल नहीं होंगे। तो अगर हुए भी तो ये कंडी, ये जो आप बता रहे हैं ये कंडी का मसला है। जब बच्चा फीडर नहीं पीता, चिड़चिड़ा है, कमज़ोर है ना, तो ये कुछ खाएगा तो ये मोटा होगा ना। एक नंबर दो कि बच्चों के सर पे घास नहीं होती, बाकी कोई हिसाब किताब रहता नहीं। तो तब जाके बड़े होती है और जब तब जाके दांत निकालते हैं। बच्चों का सबसे मुश्किल मरहला जो होता है ना, माँ का 9 महीने पेट में बच्चा होता है तब होता है, मुश्किल मरहला होता है। और उसके बाद बच्चों का मुश्किल मरहला होता है जब दांत निकालने का ज़माना होता है, ठीक है। तो आपने जो है ना क्या करना है कि अभी इसको कंडी है, और कंडी है इसकी ठीक तो हो गई है, पर ये कमज़ोर है और उसके गले पड़े हुए हैं। गले जब पड़ते हैं, बड़ा बंदा जो है ना वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। बच्चा किधर से दूध पिएगा, चिड़चिड़ा नहीं होगा, कमज़ोर नहीं होगा, तो और क्या होगा। तो मेरी वीडियो जो है ना मैंने बना के इसमें डाली हुई है मेरे चैनल मोम किचन एंड फैमिली में। मोम किचन लिखा हुआ होगा इधर। तो आपने क्या करना है कि वो वीडियो मेरी कंडी मलने वाली देखनी है, ऐसे तरीके से सही तरीके इसका कंडा भी उतरा हुआ है। तो उसको जो है ना ऐसे ही कंडा चढ़ाना है, ऐसे ही कंडी मलनी है, इसी तरीके से गले मलने हैं। गले इस तरीके से मल के ना सही इस तरीके से मले, उस तरीके से ये कंडी होती है, इसको ऐसे ऐसे करके सही तरीके से मलें। तो सही मलना है, गले दब के बहुत ज़्यादा दबा के भी नहीं मलने और इतने कमज़ोर भी नहीं मलने कि ये गलटियाँ ना टूटें, ठीक है। इसकी गलटियाँ तोड़नी है। और उसके बाद आपने जो पीछे मैंने कंडा चढ़ाती हूँ ना वो भी चढ़ाना है, और सही तरीके से जैसे मैंने मला है ना। हल्का फुल्का आजकल मौसम इतना ख़राब है कि जा रहा है ना, क्योंकि कभी बारिश कभी ठंड कभी इस तरीके से हो जाता है। सरसों का तेल आपने नहीं लगाना, आपने वैसलीन लगा लेनी है या कोई लोशन वगैरह जिससे सिर्फ आप मल सकें। तो सर पे थोड़ा सा जो है ना ये सरसों का तेल हल्का सा लगा लें, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना कानों में भी हल्का सा तेल लगा दें, बाकी किधरे भी नहीं लगाना। ये वैसलीन वगैरह लगा के तो आपने ये मल देना है, ठीक है। कंडी मलें, कंडी मलें, कंडी मलें, इसको सही तरीके से कंडी है, तरीके से इसके ये जो है ना इस जगह से हुई हुई हैं गिल्टियाँ बनी हुई हैं, ठीक है ना। तो आपने ये सही तरीके से मलनी है और मेरी सही वीडियो देखनी है। मेरी वीडियो सामने लगा लिया करें, अपलोड कर लिया करें, पहले देखा करें ना। तो मेरी वीडियो को मैं जो है ना कमेंट करके बता दिया करें कि हमारा बच्चा ठीक है या नहीं है, ठीक है। अब्दुलरहमान बेटा आप और आपकी वाइफ सुन लें, खट्टी चीज़ बच्चे को नहीं देनी। फीडर जिस जगह किधरे पड़ा हुआ है, मक्खियाँ बैठ रही हैं, या बासी दूध है यानी कि पहले वाला दूध पड़ा हुआ है, वही आपने गर्म करके दे दिया है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपने फीडर में दूध नहीं रखना। फीडर में दूध इतना ही डालना है जितना कि ये सारे सुन लें, जितने जितने तक मेरी आवाज़ जा रही है ना। फीडर में दो दूध जो पड़ा हुआ होता है वो बच्चे को वापसी ना दिया करें, बैक्टीरिया, क्योंकि फीडर होता है प्लास्टिक का। तो इसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी आ जाते हैं और ये आपके बच्चे को ख़राब और गंदा करके रख देते हैं। तो ये जो बीमारियां कंडी मंडी होती है ना, ये पसलियाँ उतर गई, मोरे उतर गए, लड़ उतर गई, ये वो ये डॉक्टर लोग नहीं मानते, इसलिए मैंने ये
چینل بنایا، تو آپ میرے چینل سے فائدہ اٹھائیں، فی سبیل اللہ میں آپ کو یہ اجازت دیتی ہوں کہ آپ اس بچے کو ایسے ہی طریقے سے صحیح طریقے سے ملیں اور 3 دن لگاتار ملیں۔ اگر آرام آ گیا تو ٹھیک ہے، بچہ ان شاء اللہ تعالیٰ کھائے پیے گا، سوئے گا، بیٹھے گا۔ اگر 7 مہینے کا ہے تو پھر آپ نے ایک کرورا ہوتا ہے وہ دینا ہے کہ تھوڑے سے عام وزن لے لینے ہیں، آدھا آدھا چمچ سونف، اجوائن اور چینی، یہ تینوں چیزیں مکس کر کے تو صحیح دانت صاف کر کے، کسی کو دانت پرابلم نہ ہو، ممی ہے یا ابو ہے یا کوئی بھی ہے، دانت پرابلم نہ ہو، وہ آپ نے صحیح پیستے جانا ہے، پیستے صحیح آٹے کی طرح پیس جائے نہ جب، پھر وہ آپ نے کسی کپڑے کے اوپر ایسے نکال دینا ہے، اس کو نچوڑ کے چمچ میں 1 چمچ روزانہ صبح دوپہر صبح شام دے دیا کریں۔ دیکھنا آپ کا بچہ پتھر بھی کھائے گا تو ہضم ہو جائیں گے، اور کھٹی چیز اگر ماں فیڈ کرا رہی ہے تو نہیں کھانی، اگر نہیں کرا رہی تو مزے کرو۔ تو یہ ہے کہ آپ نے بچے کو کھٹی چیز نہیں کھلانی، کھٹا دہی نہیں کھلانا۔ کیلا جو ہے نا یہ میش کر کے اس میں تھوڑی سی مصری ملا لیں، وہ دیا کریں۔ اور جو کھجور ہے، کھجور تو رات کو صحیح طریقے سے دھلائی کر کے اسٹیل یا کانچ یا مٹی کے برتن میں 3 کھجوریں بھگو دیا کریں، اس کو صبح سویرے اٹھ کے تو بچے کو جو ہے نا میش کر کے کھلا دیا کریں۔ کھجوریں کھجوریں جو ہوتی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور آپ نے اس کو جو ہے نا دودھ سے پہلے یہ کھجوریں کھلا دینی ہیں۔ اگر نہیں کٹا کٹی کر کے صحیح جیسے حلوا سا بنتا ہے نا چمچ سے کھلا دیں۔ تو اگر نہیں کھاتا تو صحیح دھلائی کر کے اس کو دودھ میں نا ایسے صحیح مکس کر کے تو آپ نے پھر نچوڑ کے تو دودھ جو ہے نا یہ فیڈر میں کہتے ہیں نا کہ دند ہیں تو دانے نہیں، تو دانے تو دند نہیں۔ جب بندے کے پاس رزق ہوتا ہے تو کھانے کو نہیں ملتا، جب کھانے کو ملتا ہے پھر بندہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ یہ چیز نہ کھاؤ، یہ چیز نہ کھاؤ۔ تو کھجور جو ہے مکمل غذا ہے، ایک کھجور بچے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور اگر آپ نے کٹا کٹی کر کے تو وہ جوس نکال کے دینا ہے، پھر 3 کھجوروں کا نکال کے دیں، کیوں کہ وہ گودا جو ہوتا ہے وہ خود کھا لے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ہم ماں باپ گودے کھانے کے لیے ڈسٹ بین ہے ہمارا پیٹ، تو میں جو بچے چیز کھاتے ہیں نا تو وہی کرتی ہوں، کوئی چیز کھا لیتی ہوں۔ ایک دن میں ابھی میں نے کھانا کھایا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ شام کو کھاؤں گی، کہ صبح کا ناشتہ اور ایک ٹائم جو ہے نا بیچ میں مس کر کے تو کبھی پانی پی لیا، کبھی وہ سیب کا سرکہ مکس کر کے نا تو وہ میں پی لیتی ہوں اسٹرا کے ساتھ، کیونکہ دانتوں کو ہوتا ہے مسئلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شام کو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے یہ چیزیں 2 دینی ہیں، اور میں نے جو میری ویڈیو دیکھیں اور اس میں نے جو اس کی چنے کی پھکی بتائی ہے نا، چنوں کی پھکی اسی طریقے سے دیں۔ میری ویڈیو دیکھ لیں ساری، جو آپ کے بچے کو مسئلہ مسائل ہے، خاص کر کنڈی کا، تو یہ سب جتنے آپ نے یہ چیزیں بتائی ہیں سب کنڈی کا مسئلہ ہے۔ کنڈی ہے بچے کو کنڈی جب ٹھیک ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، پھر وہ گوبر سے ملنی پڑتی ہے، سمجھ آئی نا۔ تو آپ نے یہ کنڈی ملنی ہے، کنڈی کی 3 دن ملیں، اگر آرام صحیح طریقے سے نہ آئے تو یہ گلا جو ہے نا یہ صبح شام مل لینا ہے۔ تو تیل زیادہ نہیں لگانا، آج کل بچوں کو بہت زیادہ بخار ہو گیا ہے، تو ہو جاتا ہے یہ تیل لگانے سے، کیونکہ موسم اس قسم کا ہے نا۔ تو تیل ہوتا ہے ٹھنڈا، تو اوپر سے ٹھنڈ لگتی ہے، پنکھے کے نیچے بچے پڑے رہتے ہیں، اگر لگاؤ بھی تو فٹافٹ پنکھے سے پہلے 1 گھنٹے کے اندر اندر نہلا دو بچے کو صحیح صابن لگا کے، ٹھیک ہے۔ پھر نہیں کچھ ہوتا، ورنہ یہ ہے کہ تیل لگا کے چھوڑ دو گے پنکھے کے نیچے، بچہ لیٹے گا اگر تو بچے کو بخار ہو جائے گا، اور پھر زیادہ چٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں بچے کو، مسئلے مسائل پھر بڑے ہوتے تک رہتے ہیں یہ۔ تو اس لیے تیل جو ہے نا آج کل کا موسم ہے نہیں ہے، تو اگر لگاتے بھی 1 گھنٹے کے اندر اندر نہلا دیں۔ تو یہ آپ کے بچے کو جو کنڈی ہے نا یہ صحیح طریقے سے ہے، آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں، بچہ اس لیے دودھ نہیں پی رہا، اس کو صحیح یہ بنی ہوئی ہیں گلٹیاں اس جگہ، جیسے گلے پڑے ہوتے ہیں، گلے پڑتے ہیں نا، پھر پیچھے سے کنڈا بھی چڑھانا ہے آپ نے، ایسے ہی کنڈی ملنی ہے جیسے میں نے ملی ہے۔ ابھی 2-4 ویڈیو پیچھے دے جائیں تو ایک بچے کو میں نے جو ہے نا کنڈی ملی ہوئی ہے، کتنی کنڈی کی ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہے، اسی لیے آپ کے لیے کہ آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ نہ آئے، تو میں دوبارہ وہی چیز جو ہے نا ریپیٹ کر کے تو کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ سارا کام اسی طریقے سے عبد الرحمان بیٹا، میں نے آپ کے لیے اسپیشل یہ ویڈیو بنائی ہے، اور عبد الرحمان جیسے میرے اور بھی بیٹے بیٹیاں جتنے بھی ہیں، ان کے بچے جتنے بھی بیمار ہیں، جس طریقے سے کھاتے پیتے نہیں ہیں، کمزور ہیں، یہ وہ میری ساری ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہ کچھ سبق ضرور ملے گا۔ میں نے یہ ویڈیو ویسے نہیں بناتی، میں اپنا ٹائم نکال کے، ابھی بھی میرا بچہ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کیوں کہ ہم نے صدر جانا ہے، کوئی کام ہے ادھر جو ہے نا، کوئی مسئلہ مسائل ہے تو وہ کچھ چیزیں لینے جانا ہے، تو ادھر بھی جانا ہے۔ تو بیٹی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ابو آئے ہیں، ان کو کیا دینا ہے کھانے کے لیے، یہ ہے وہ سب کچھ سمجھ آئی۔ میری جو ہے نا یہ گھر کی اور باہر کی بہت سخت ڈیوٹی ہے، میں ٹائم نکال کے آپ کے لیے یہ ویڈیو بناتی ہوں کہ آپ کے بچے ڈاکٹروں کی فیس سے، آپ ڈاکٹروں کی فیس سے بچیں، اور آپ کے بچے بیماری سے بچیں۔ تو میری ویڈیو جو ہے نا آگے شیئر کر دیں، جتنے بھی آپ کے
موبائل پہ جتنے گھر میں موبائل ہے نا، چاہے وہ ماسی کا ہے، پھوپھی کا ہے، چاچے کا ہے، تائے کا ہے، دوستوں کا ہے، جتنا کے بھی ہے نا، آپ نے آگے جتنا شیئر کرو گے اتنی یہ میرا ہدیہ ہے، اتنے ہی آپ کو ثواب، اتنے ہی مجھے بھی ثواب، اتنے ہی بچے جتنے ٹھیک ہوں گے آپ کو اتنی صدقہ جاریہ ملے گا۔ ایک دوسرے نمبر پہ میرا ہدیہ یہ ہے کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھتے رہنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جدھر تک آواز جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ بچے ٹھیک ہوں گے، آپ کو بھی ثواب، مجھے بھی ثواب۔ اللہ پاک سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے انشاءاللہ دن رات حاضر ہوں۔ میں آپ کے کمنٹ پڑھتی رہتی ہوں، بچے کو بار بار کہتی ہوں پڑھو، اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو مجھے بتاؤ، تاکہ میں بچوں کو جو ہے نا، جب کہتے ہیں کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا، سمجھ آئی؟ جب میں نے ویڈیو بنائی ہے، جب میں سب کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے آئی ہوں، مجھے جو ہوتے ہیں نا اڑتے ہوئے پرندے، ان اڑتے ہوئے پرندوں نے بھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ جیسے میں پیدا ہوئی ہوں ایک کمرے میں، دوسرے سے شادی کر کے مجھے اپنے گھر لے آئے ہیں، ادھر بھی میں اپنے گھر ہی میں رہتی ہوں۔ اگر مجھے کدھر جانا پڑتا تھا تو میں صحیح طریقے سے، اب میں 60 سال عمر ہو گئی ہے، تو میں نے جب دیکھا ہے بچے میرے پاس یعنی کہ گول دار گول آ رہے ہیں، دم کروانے آ رہے ہیں، کنڈی ملانے آ رہے ہیں، اسریاں چڑھانے آ رہے ہیں، میں نے یہ سوچا کہ چلو آپ کے بچوں کی خاطر اب میں دادی نانی بن چکی ہوں آپ کے بچوں کی، سمجھ آئی؟ تو آپ کے دادی نانی کا حق بنتا ہے کہ جو کچھ اپنے اندر حکمت ہے پوتریوں پوتروں دوتریوں نواسوں نواسوں کے لیے نکالیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کے بچوں کے لیے حاضر ہوں۔ آپ کوئی بھی کمنٹ کریں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دوں گی۔ آپ کی بچوں کی گروتھ کے لیے انشاءاللہ میری جان حاضر ہے۔ میں دیکھو سامنے آ گئی ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے وہاں تک میری آواز پہنچائے۔ سارے کہتے ہیں نا کہ اس جگہ لگا لو وہ یہ، میں نے کوکنگ کرنی ہوتی ہے، ولاگ بنانا ہوتا ہے، لائیو آنا ہوتا ہے، تو مجھے جو ہے نا سانس پھول جاتا ہے میرا۔ اس لیے مجھے جو بندہ دیکھے، اپنی ماں کی نظر، اپنی بہن کی نظر، اپنی بیٹی کی نظر دیکھے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے۔ اجازت چاہتی ہے اللہ پاک جو ہے نا سب کے بچوں کو شفائی کاملہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اپنے بچوں، چھوٹے بچوں کو، جتنے بھی بچے ہیں سب کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑتی ہوں۔ یہ پاک کلام ہے جو یہ کام کرتی ہے، ورنہ کوئی بندہ نہیں ہے جس کا کوئی زبان کام کرے، کوئی ہاتھ کام کرے۔ اللہ حافظ، اللہ دیوال ہے۔